ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور اس سیگمنٹ میں ہم نعت رسول مقبول پیش کرتے ہیں اور آپ کے جو سوالات ہوتے ہیں جادو جنات کے حوالے سے وہ بھی شامل کر لیتے ہیں ہم. تو ابھی میرے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں، ان کا آپ کو تعارف کرواتا چلوں. عبدالعظیم ربانی صاحب جو کہ نعت خواں ہیں. عبدالعظیم ربانی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. اور ان کے ساتھ ہمیں زوم پہ بھی جوائن کریں گے قاری شفیق الرحمان زاہد صاحب، ماہر جادو جنات کے حوالے سے، ان سے ہم بات کریں گے. تو ابھی چلتے ہیں عبدالعظیم ربانی صاحب کی جانب اور آپ سے درخواست ہے نعت رسول مقبول پیش کریں. رحمتیں لٹانے والا میرا کملی والا ہے، رحمتیں لٹانے والا میرا کملی والا ہے، شرک کو مٹانے والا کفر کو مٹانے والا میرا کملی والا ہے، رحمتیں لٹانے والا میرا کملی والا ہے، کفر کو مٹانے والا میرا کملی والا ہے. ایک ہی الہ سب کا، ایک ہی خدا سب کا، ایک ہی الہ سب کا، ایک ہی خدا سب کا، یہ سبق پڑھانے والا میرا کملی والا ہے، یہ سبق پڑھانے والا میرا کملی والا ہے، رحمتیں لٹانے والا میرا کملی والا ہے، کفر کو مٹانے والا شرک کو مٹانے والا میرا کملی والا ہے. روتے ہوئے انسان کو، ظلم سے پریشان کو، روتے ہوئے انسان کو، ظلم سے پریشان کو، سینے سے لگانے والا، سینے سے لگانے والا میرا کملی والا ہے، سینے سے لگانے والا میرا کملی والا ہے، رحمتیں لٹانے والا میرا کملی والا ہے. اور ماجبی ہے وہ ایسا کہ چاند کو اشاروں سے، ماجبی ہے وہ ایسا کہ چاند کو اشاروں سے ٹکڑے کر دکھانے والا، ٹکڑے کر دکھانے والا میرا کملی والا ہے، رحمتیں لٹانے والا میرا کملی والا ہے، کفر کو مٹانے والا شرک کو مٹانے والا میرا کملی والا ہے. صدیق عمر، صدیق عمر، صدیق عمر کی عظمت کو یوں عیا کیا جس نے، صدیق عمر کی عظمت کو یوں عیا کیا جس نے، روز میں سلانے والا، روز میں سلانے والا
میرا کملی والا ہے، رحمتیں لٹانے والا، میرا کملی والا ہے، کفر کو مٹانے والا، شرک کو مٹانے والا، میرا کملی والا ہے۔ اور مدینہ ہے، مدینہ ہے، مدینہ ہے، مدینہ ہے، جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، مدینہ ہے، مدینہ ہے، جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، دل مزدر ٹھہر جا یہاں تیرے غم خار رہتے ہیں، وہاں کا روضہ انور، وہاں کا روضہ انور بڑی ہی شان والا ہے، وہاں کا روضہ انور بڑی ہی شان والا ہے، جہاں پہ آقا مدنی کے دونوں یار رہتے ہیں، روزے میں سلانے والا جی، روزے میں سلانے والا میرا کملی والا ہے، رحمتیں لٹانے والا میرا کملی والا ہے، کفر کو مٹانے والا، شرک کو مٹانے والا، کفر کو مٹانے والا میرا کملی والا ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ عبدالعظیم ربانی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور اب چلتے ہیں جی جادو جنات کے حوالے سے جو آپ کے سوالات ہیں ان کو شامل کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں قاری شفیق الرحمان زاہد صاحب جو کہ ہمارے جادو جنات ہیں۔ جی السلام علیکم قاری صاحب۔ قاری صاحب فرمائیے گا کہ جادو کی حقیقت قرآن و سنت کی روشنی میں کیا ہے، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظامی صاحب، جادو کی حقیقت قرآن و سنت سے بھی ثابت ہے اور اسی طرح تاریخی روایات سے بھی ثابت ہے اور اسی طرح تجربات اور مشاہدات سے بھی ثابت ہے اور اسی طرح موجودہ دور میں تمام ٹی وی چینل بھی اس کو اپنا موضوع بحث بناتے ہوئے اس کی حقیقت کو تسلیم کیے ہوئے ہیں۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جو جادو کی حقیقت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو قرآن مجید کو بھی اور اسی طرح حدیث کو بھی اپنی عقل کے دائرے میں لا کر اور عقل سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو چیز ان کی عقل میں آ جائے، سمجھ میں آ جائے، اسے تو مان لیتے ہیں، اور جو چیز ان کی عقل میں نہ آئے اس کا واضح دو ٹوک اعلان کر دیتے ہیں، اس کا واضح دو ٹوک انکار کر دیتے ہیں، اور اس بات کو کوئی زیر اثر نہیں لیتے اور کوئی اس کی پین نہیں لیتے کہ یہ بات قرآن مجید کی ہے، یہ بات حدیث مبارکہ کی ہے، اور اس پہ امت کا پورا اتفاق اور اجماع بھی ہے۔ اس بات کو وہ بالکل سروکار ہی اس کو نہیں لیتے اور اسی طرح بالکل اس کی پین تکلیف محسوس ہی نہیں کرتے، حالانکہ ان کے ایمان کا بھی مسئلہ ہے، ان کی آخرت کا مسئلہ ہے، ان کی جنت جہنم کا مسئلہ ہے۔ تو اب اگر دیکھا جائے قرآن مجید میں، تو قرآن مجید میں وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ سے ہے، یہ پہلی آیت ہے جس میں سورۃ بقرہ آیت نمبر 101 سے 103 تک یہ پورا مضمون یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ شیطان ہیں اور وہ لوگ کافر ہیں جنہوں نے لوگوں کو جادو سکھایا۔ گویا کہ جادو سکھانا اور جادو سیکھنا اور جادو کرنا یہ قرآن کا موضوع ہے، اور قرآن ان کو کفریہ اعمال سے تعبیر کرتا ہے اور شیطانی اعمال سے اس کو تعبیر کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر قرآن مجید کی دوسری آیت کو دیکھا جائے تو وہاں بھی ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، اسی طرح فَلَمَّا أَلْقَوْا السَّحَرَةَ أَعْيُنَ النَّاسِ، انہوں نے آنکھوں پر جادو کر دیا، تخیل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا پورا قصہ اسی پہ کھڑا ہے۔ اسی طرح سورہ فلق ناس کو دیکھا جائے تو سورہ فلق کا خالی ترجمہ ہی دیکھا جائے، آدمی اس کی تشریح میں نہ جائے اور اس کی تفسیر میں نہ جائے، کسی بھی مسلک کی اور کسی بھی مکاتب فکر کی تفسیر کے اوپر نہ جائے، صرف قرآن مجید کو دیکھے، اس کو یہ بات سمجھ آئے گی وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ، یہ پھونکے مارنے والیوں کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ تو گویا کہ قرآن مجید اس موضوع پر، اس مضامین پر بھرا ہوا ہے کہ کبھی وہ
سحر کے نام سے، کبھی وہ ساحر کے نام سے، کبھی وہ مسحور کے نام سے مختلف تعبیرات پیش کرتا ہے۔ تو گویا کہ قرآن مجید میں جو چیز آ جائے اور سنت سے جو چیز ثابت ہو وہ بات ہماری عقل میں نہ بھی آئے تو کیا کسی بھی چیز کے ثبوت کے لیے کسی آدمی کی عقل میں وہ بات آنا ضروری ہے؟ یہ کوئی ضابطہ نہیں ہے، یہ کوئی ضابطہ نہیں ہے کہ یہ کوئی اصول نہیں ہے کہ وہ چیز مشاہدے میں ہونی چاہیے، وہ چیز تجربے میں ہونی چاہیے۔ اصل اصول یہ ہے، اصل دلیل قرآن و سنت ہے، اور قرآن و سنت میں جو چیز آ جائے ہمارا ایمان ہے سمعنا واطعنا۔ لیکن بعض لوگ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں نے آپ کے سامنے یہ چیز بھی رکھی تھی کہ اگر اس چیز کے علاوہ دوسری چیزوں کو دیکھا جائے، معجزات دیکھے جائے، معجزات کسی انسان کی عقل میں نہیں آتے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کو اٹھایا اور انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، تو یہ بات عقل میں آنا بڑا مشکل ہے۔ بعض لوگوں نے اس بات کا انکار کر دیا۔ اسی طرح آگ کا کام چلانا ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، آگ میں ڈالا گیا تو آگ نے نہیں جلایا۔ اب یہ بات عقل کے دائرے سے بلند تر ہے کہ بات یہ کیسے ممکن ہے۔ اسی طرح چھری کا کام کاٹنا ہے، چھری نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو نہیں کاٹا۔ اب بعض لوگ اس چیز سے انکار کر دیتے ہیں۔ ان چیزوں کا انکار بعض لوگ صرف اپنی عقل کی وجہ سے کرتے ہیں۔ لوگ اپنے ان مسائل کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں۔ بھائی بہنا کے مسائل کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، وہ تڑپ تڑپ کے بلک کے پریشان ہو کے رو کے راتیں گزارتی ہے، لیکن اس کو دوسرے بھائی کو مسئلہ سمجھ نہیں آتا۔ اسی طرح بیوی ہے تو بیوی اس مسئلے میں بہت زیادہ پریشان ہے، لیکن خاوند اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اسی طرح باپ ہے تو وہ بیٹے کے اپنی اولاد کے مسائل کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ حقیقی مسائل ہیں یہ لوگوں کے وہ پیش آمدہ مسائل ہیں کہ جو ہر دوسرے تیسرے گھر میں یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے، لیکن معاف کریں کہ یہ جو مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے اور مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، لوگوں میں گھروں میں آگ جلتی جا رہی ہے۔ اچھا قاری صاحب یہ فرمائیے گا کہ جادو اور جنات کے انکار کی کیا حیثیت ہے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوئی جادو جنات والا معاملہ نہیں ہے، لوگ اس کو یکسر طور پر نہیں مانتے، اس کے بارے میں بتائیے۔ دیکھیں نظامی صاحب، سب سے پہلے ہمیں یہ طے کرنا پڑے گا، یہ ضابطہ بنانا پڑے گا، اصول طے کرنا پڑے گا کہ کسی بھی چیز کے وجود کے لیے اصل دلیل کیا ہے، کسی بھی مسئلے کے ثبوت کے لیے اصل دلیل کیا ہے۔ جی اگر کہا جائے کہ اصل چیز عقل ہے تو پھر یہ سوال یہ پیدا ہوگا کہ وہ کس آدمی کی عقل ہے، کس آدمی کی عقل کو بطور منصف بنا کے پیش کیا جائے کہ اس کی عقل کو بات سمجھ آ جائے گی تو وہ بات ٹھیک ہے۔ اور اگر مشاہدے کو لیا جائے تو کس آدمی کا مشاہدہ ہے، کس آدمی کے مشاہدے کو بطور دلیل کھڑا کیا جائے گا کہ یہ آدمی کوئی چیز دیکھ لے گا اپنی آنکھوں سے تو وہ چیز واقعتاً حقیقت میں ثبوت رکھتی ہے۔ کس آدمی کا تجربہ ہے، جس آدمی کے تجربے کو معیار بنایا جائے گا۔ ثبوت کا معیار، کسی چیز کے وجود کا معیار، دلیل معیار جو ہے وہ قرآن اور سنت ہے۔ قرآن سنت ایسا معیار ہے کہ جس میں ہر آدمی خاموش ہو جاتا ہے، اور وہ ایسی حقیقت ہے جس کا دنیا کائنات میں کسی کو نہ انکار اور مفر بھاگ نہیں سکتا۔ اصل چیز قرآن مجید ہے اور اس کے ساتھ اصل چیز سنت رسول ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہے۔ آپ کے فرامین کو تو اپنے بیگانے بھی ساتھ کو امین مانتے تھے، لیکن پریشانی یہ ہے کہ ہمارے اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ وہ اپنی عقل کی بنیاد پہ اور اپنے تجربے اور مشاہدے اور اپنے جو حال و احوال کی بنیاد پہ ایک چیز کو ثابت ماننا چاہتے ہیں۔ ہم کسی آدمی کا لازمی نہیں کہ ہر آدمی کا ہر چیز پہ تجربہ ہو، ہر آدمی کا ہر چیز پہ مشاہدہ ہو، ہر آدمی کی عقل میں ہر چیز آ جائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ دنیا کے کسی بھی آپ ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں، دنیا کے کسی بھی پروگرام میں چلے جائیں، ایک آدمی ایک پروگرام میں بڑا اسپیشلسٹ ہے اور اس میں ڈگری ہولڈر ہے، اس میں پوزیشن ہولڈر ہے، لیکن دوسرے اسے ڈپارٹمنٹ میں داخل کیا جائے تو وہاں وہ زیرو بھی نہیں آتا۔ ایک چیز میں ہیرو ہے تو دوسری چیز میں وہ زیرو نظر آتا ہے۔ ہر آدمی ہر کام نہیں کر سکتا اور ہر آدمی ہر بات سمجھ نہیں سکتا۔ معجزات ہے انہوں نے، اب دیکھیں یہ فتنہ شروع سے میں نام نہیں لینا چاہتا، انڈیا میں ہی چند سرگنے تھے جنہوں نے باقاعدہ قرآن مجید کا اور قرآن مجید کی بعض آیات کا
حدیث کا انکار کیا, انہوں نے جنات کا انکار کر دیا. حالانکہ قرآن مجید میں جنات کا 20 نہیں 30 دفعہ لفظ آتا ہے, پوری سورت جن ہے. اچھا قاری صاحب یہ فرمائیے گا کہ جادو کی اقسام کون کون سی ہیں؟ اکثر سننے میں یہ آتا ہے کہ کالا جادو ہے, بلیک میجک ہے, نیلے پیلے جادو ہیں, یہ کیا کیا اقسام کیا ہیں جادو کی؟ جادو کی اقسام کو اگر دیکھا جائے تو جادو کی تو نظامی بھائی بڑی اقسام ہے جی. اگر تو ویسے دیکھا جائے تو بعض لوگ کالا جادو, سفید جادو, حقیقی جادو, تخیلاتی جادو, اس طرح کی مختلف تعبیرات کرتے ہیں. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جتنے انسان ہیں, جتنے جادوگر ہیں, لیکن ہو وہ تخلیقی دین والے. جو 2 کلو 4 کلو آٹا لے کے جادو کرنے والے ہیں وہ تو جادوگر ہوتے بھی نہیں ہیں, وہ تو صرف چند توڑ کے سیکھ کے جادو کرتے ہیں. اصل جو پروفیشنل لائن میں ہے وہ ہر آدمی نت نیا طریقہ, ہر روز نیا طریقہ استعمال کرتا ہے. تو جادو کی اس طرح اگر دیکھا جائے تو جادو کی قدیم جدید صورتیں بھی ہیں, جادو کی حقیقی اور تخیلاتی صورت بھی ہے, جادو کالا اور سفید بھی. کالا اور سفید میں بعض لوگ جو فرق کرتے ہیں کہ کالا وہ ہوتا ہے جو غلط چیزوں سے کیا جائے اور سفید وہ ہوتا ہے جو اچھے مفاد کے لیے. مثلا اگر میاں بیوی کو لڑانا ہو تو یہ کالا جادو ہے, میاں بیوی کو منوانا ہو تو یہ سفید جادو ہے. جادو جادو ہی ہے, جادو باطل ہے, وہ چاہے کالے کے نام سے تعبیر کیا جائے. اچھا قاری صاحب جس طرح ابھی آپ بتا رہے ہیں ڈیٹیلز جادو کے حوالے سے, تو کوئی جدید جادو بھی ہے جیسے آپ بتا رہے ہیں, قدیم ہے اور جدید بھی ہیں؟ بڑی صورتیں ہیں آج کل دیکھیں, وائی فائی سسٹم ہے, وائی فائی آن لائن سارے پروگرام ہے, آن لائن ساری جو نا گفتگو بھی ہوتی. اسی طرح جادو بھی وائی فائی رکھتا ہے اور جادو میں بھی سگنل آف ہوتے رہتے ہیں. قاری صاحب وائی فائی جادو, لیٹسٹ جادو وائی فائی جادو, وائی فائی سگنل والا مطلب یہ ہے کہ لوگ اب تصویروں پہ جادو نہیں کرتے, زیادہ تر نمبر سم پہ جادو کرتے ہیں, نمبروں پہ جادو کرتے ہیں, لوگوں کی تصویروں پہ جادو کرتے ہیں, لوگوں کے ان باکس میں جادو کرتے ہیں, لوگوں کے فیس بک پہ آئی ڈی پہ جادو کرتے ہیں, لوگوں کے سلوگن پہ جادو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کمپنیوں کے سلوگن اور کمپنیوں کے ان حروف پہ اور ان کے مین ٹائٹل پہ جادو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب جادو اس طرح کا نہیں ہے, لیپ ٹاپ کے عمل ہے, لیپ ٹاپ کی شکلیں ہیں جادو کی. اچھا تو قاری صاحب جو لیٹسٹ جادو آپ بتا رہے ہیں یہ تو بڑی سوچ طلب بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں ڈی پی پہ جادو ہے, واٹس ایپ کی جو آپ کے سٹیٹس ہیں ان پہ جادو ہے, آپ کے نمبرز پہ جادو ہے, آپ کے فیس بک کی آئی ڈی پہ جادو ہے, تو پھر ان کا علاج کس طرح؟ کہ ہر بندے کو, لیکن جس آدمی کو ہو رہا ہوتا ہے, جی لازمی نہیں کہ ہر بندے ہو, یہ تو وہی آدمی جان سکتا ہے جس کو پتا ہو. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کسی خاص آدمی کی کال سننے کے بعد لازماً تکلیف شروع ہو جاتی ہے. قاری صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں, آپ کے کال پہ بھی جادو ہو جاتا ہے, کسی کی کال کرنے سے بھی جادو ہو جاتا ہے؟ کال پہ تو جادو کوئی مشکل ہی نہیں ہے. مثلا آپ کو کوئی نمبر ملایا, اس کے بعد آپ ہیلو شلو کرتے رہتے, ہیلو کے نام سے آپ کرتے رہتے, اگلا آدمی اتنے میں اپنا وظیفہ اور منتر جنتر پڑھ دے جاتا ہے. اچھا تو ان سے کیسے, اچھا 2 چیزیں ہیں اس میں قاری صاحب, ایک تو یہ کہ آپ اس کا علاج بتائیے کیا ہے, دوسرا یہ بھی بتائیے کہ اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ اس سے بچاؤ ایک تو صورت یہ ہے کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ فلاں آدمی کا جب بھی فون آئے, جب بھی اس کا کوئی میرے سے رابطہ ہو, جب بھی اس کا کوئی میسج آئے تو مجھے تکلیف شروع ہو جاتی ہے, تو آپ برائے کرم اس کی کال لینے سے پہلے یا اس کا میسج دیکھنے سے پہلے آپ بسم اللہ اللہ دلایا ضرور. فی الحال بھی براقی سما بسم اللہ علی مولدی کلمات اللہ التامات, یہ 2 دعائیں پڑھ لیں, اللہ کے حکم سے اس کا جادو آپ کی طرف نہیں پلٹے گا, یہ پکی بات ہے اللہ کے حکم سے. اور یہ ہے کہ اگر تو پتا ہے کہ اس نے فلاں وقت میں کرنا ہے تو اس میں بھی یہ صورتحال کی جا سکتی ہے. اور دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کسی آدمی کے اوپر شک نہیں ہے بلکہ یقین میں بدلتا جا رہا ہے, تو وہاں یہ ہے کہ اس کے آئے ہوئے جو ان باکس میں میسیجز ہیں اس کو آپ ڈیلیٹ کرتے رہیں, اس کی آئی ہوئی جو تصویریں ہیں وہ ڈیلیٹ کرتے جائیں, اس کے آئے ہوئے جو مختلف واٹس ایپ کے میسیج ان کو ڈیلیٹ کرتے جائیں, تو انشاءاللہ العزیز وہ چیزیں آپ کے موبائل سے ختم ہوتی جائیں گی. اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کو کسی بھی طرح سے, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وائی فائی جادو, لیٹسٹ دور کا جادو, آج کے دور کا جدید جادو, ایسا کوئی جادو ہو گیا ہے تو اس کا علاج کیا ہے قاری صاحب؟ اس کا علاج سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ باوجود رہے 2 چیزیں بڑی اہم ہیں. جی جادو کے توڑ کے لیے 2 چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک متوکل علی اللہ ہونا, اللہ پہ توکل اور بھروسہ اتنا ہو کہ آپ ننگی تلوار کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیں اور پھر بھی اس کا کوئی خوف محسوس نہ کریں. دشمن کے ہاتھ میں ہتھیار کھڑا اس کے ہاتھ میں دیکھ لیں اور وہ آپ کی طرف لپٹا بھاگتا جا رہا, پھر بھی آپ اپنے دل میں خوف نہ محسوس, توکل علی اللہ.
یہ بہت بڑی بنیاد ہے اور قرآن مجید کی آیت بھی ہے وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون انما السلطان والذین یتولون والذین هم به مشرکون. وہ لوگ جو فإذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم انہ لیس له سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. جو اللہ پہ توکل کرتے ہیں ان پر شیطانوں کا کوئی دور نہیں ہے. تو پہلی چیز یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ توہمات کا شکار نہ ہو. جی توہمات یعنی آپ اپنے پاؤں کی آہٹ سے ڈرنا شروع ہو گئے, اپنے بستر کی آہٹ سے ڈرنا شروع ہو گئے, کوئی بلی آئی اس سے ڈرنا شروع ہو گئے, گھر کا دروازہ کھڑکا اس سے ڈرنا شروع ہو گئے. تو جس جگہ پہ توہم آ جاتا ہے وہاں جادو بڑے زوروں سے چلتا ہے. اور جادوگر اور جادو میں شیطانوں کی جو حص ہے وہ کتے کی سی ہوتی ہے. جیسے کتا ایک محسوس کرتا ہے کہ بندہ ڈرنا شروع ہو گیا ہے تو پھر کتے کا اخلاقی بھی اور اس کا اپنا بنیادی حق ہے کہ وہ آپ کو گھر تک چھوڑ کے آئے. مزید ڈراتا ہے وہ. جو آپ ٹھیک کی ہے, ڈرنا شروع ہو جاتا ہے جی تو شیطان آپ کو پھر اگلا گھر دکھا کے چھوڑ کے آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں ایک چیز یہ ہے کہ توکل علی اللہ, اور دوسری چیز توہم کو چھوڑے, اور تیسری چیز سوء ظن کو چھوڑے. سوء ظن کو چھوڑنا یہ بہت بڑی چیز ہے آدمی. اور قرآن مجید کی آیت بھی ہے اجتنبوا کثیرا من الظن, اے ایمان والو کثرت سے توہمات اور ظن کا اس کا شکار ہونے سے بچو. اس لیے جو آدمی سوء ظن کا شکار ہو جاتا ہے اور توہمات اور تخیلات کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر بسا اوقات جادو کا اثر نہ بھی ہو تو پھر بھی وہ پریشان ہوتا ہے, اور پھر بھی اس کی رات کی نیندیں اکھڑی ہوتی ہیں, رات کی نیندیں اڑی ہوتی ہیں. قاری صاحب جیسے آپ فرما رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ سارے معاملے میں رنگوں کا بھی عمل دخل ہے؟ رنگوں کا تو بہت عمل دخل ہے. رنگوں کا تو نظامی صاحب جادو میں خصوصاً ہم اس چیز میں ویسے پڑھتے نہیں ہے تاکہ لوگ ابھی ان چیزوں کو اویئرنیس نہیں ہے. جادوگر جس وقت جادو کا پتلا بناتا ہے, جادوگر جس وقت تصویر لیتا ہے, جادوگر کسی کا کوئی بھی جو آلہ لیتا ہے, اس کے بال لیتا ہے, اس کے ناخن لیتا ہے, تو اصل میں اس میں کردار زیادہ تر رنگوں کا ہی ہوتا ہے. مثلا آپ کا کوئی پتلا بنایا ہے تو پتلے میں اس نے کالا دھاگا استعمال کیا ہے یا سفید دھاگا استعمال کیا ہے یا اورنج جادو وہ دھاگا استعمال کیا ہے. تو جو ہی کالا جو کپڑا کالا جو پتلا اور پتلے کے اوپر کالا دھاگا ہے وہ کالا دھاگا اصل میں آپ کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے. آپ جو ہی کالا کپڑا پہنیں گے, جو ہی آپ کالی چادر پہ بیٹھیں گے, جو ہی آپ کالی ٹوپی لیں گے تو اس سے آپ کا جادو جو ہے وہ تیز ہوگا. جیسے وائی فائی والی بوسٹر والی میں نے مثال آپ کو دی نا کہ جیسے ہی آپ وائی فائی بوسٹر کے قریب جائیں گے تو اس سے جادو قریب زیادہ اس کے سگنل آئیں گے. اسی طرح کالا جس کا کالا دھاگا ہے تو وہ کالے کپڑے سے, اسی طرح سفید دھاگا ہے تو سفید کپڑے سے بہت تیزی سے بڑھتا ہے. اسی طرح بعض دفعہ یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کسی کے کپڑے کٹے ہیں تو زیادہ تر کپڑے اس کے سفید کٹ رہے ہیں, زیادہ تر اس کے کپڑے بلیک کٹ رہے ہیں, زیادہ تر کپڑے اس کے یلو کٹ رہے ہیں. یہ اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. اور پھر اسی طرح جو علاج سے متعلقہ ہے, آپ کو اگر پتا ہے کہ میں اس کلر کو استعمال کروں تو میری نا سر میں, میری کمر میں, میرے پیٹ میں, میرے سینے میں درد بڑھ جاتا ہے, تو آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ جس وقت کوئی کپڑا پہنے اور کپڑا پہننے کے بعد آپ کا درد بڑھ جائے, آپ کی تکلیف بڑھ جائے, تو آپ اس کپڑے کو ایک وقت کے لیے اتار لیں اور اس کے بعد وضو یا غسل کر لیں. اگر آپ کے لیے مناسب ہو تو غسل کر لیں. تو آپ دیکھیں کوئی دم کرنے کی ضرورت نہیں, آپ صرف کپڑے بدل لیں, کپڑے بدلنے سے ہی آپ کی تکلیف ختم ہو جائے گی. اچھا قاری صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ اکثر لوگ ایسے بھی تو ہوتے ہیں کہ جن کو کوئی جادو یا اس طرح کی کوئی شکایت نہیں ہوتی لیکن وہ وہم کا شکار ہو, تو اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ وہ آدمی زیادہ تر سورۃ اخلاص پڑھے اور سورۃ فلق ناس سے, اور ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک ربی یحضرون, یہ پڑھنے والا آدمی اس کو توہمات نہیں آتے, خیالات نہیں آتے, اس کو وسوسے نہیں آتے اللہ کے حکم سے. یہ پکی بات ہے. ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک ربی یحضرون, اور اس کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ دو وظیفے ایسے ہیں جس سے بندے کے وسوسے اور جب بندے کے توہمات اور بندے کے خیالات اللہ کے حکم سے 1-2-3 دنوں میں ختم ہو جاتے ہیں, کوئی زیادہ دیر نہیں لگتی. قاری صاحب آخری کویسچن ہے, اس کے بارے میں بھی ذرا وضاحت دے دیجئے پلیز کہ جادو زدہ مریض کے لیے جادو سے بچاؤ کی تجاویز کیا ہو سکتی ہیں؟ جیسے ایک شخص ہے اس کو پتہ چل گیا کہ اس پہ جادو ہو گیا ہے اور وہ اس کا علاج کیا کروا سکتا ہے؟ جی اس کے لیے مختلف تجاویز ہیں. ایک تو جادو زدہ جو مریض ہے اس کی تجویز میں ایک تو چیز یہ ہے کہ اسے پتہ چل جائے کہ جادو کرنے والا کون ہے اور جادو کروانے والا کون ہے. اگر کوئی جادو کرنے والا اور کروانے والا دونوں کا پتہ چل جائے تو پھر دونوں سے آدمی احتیاط کر سکتا ہے اور بچ سکتا ہے, یعنی اس سے ملاقات کم کر سکتا ہے, اس کے
کھانے پینے اس کی میٹھیاں کم کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ تعلقات کو تھوڑا سا جو نا وہ کم کر سکتا ہے. لیکن قاری صاحب اکثر جب ایسے لوگوں سے ہماری بھی گفتگو ہوتی ہے تو وہ یہی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی اس کا حل کرتا ہے, کوئی اس کا علاج کرتا ہے ایسے مریض کا جس پہ جادو ہوا ہے, تو اس کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ آپ پہ اس نے جادو کیا ہے اور آپ کے اس رشتہ دار, اس عزیز, اس جاننے والے یا اس فلاں بندے نے کیا ہے آپ پہ, تو یہ اکثر نہیں بتایا جاتا. ہاں, اس میں 2-3 طریقے ہیں. پہلے شروع میں تو کافی بتاتے تھے, اب بھی بتاتے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرتے ہیں پتہ چل جاتا ہے. اور تاکہ یہ ہے کہ جادو کرنے والے کا بھی پتہ چل جاتا ہے اور جادو کرنے والے نے کتنے اعمال کیے ہیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے اللہ کے حکم سے. اور یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ جادو کس کس وقت میں کرتا ہے اور کس کس آدمی کے پاس جا کے کرواتا ہے, یہ علم ہے, اس سے پتہ چل جاتا ہے. ہاں, لوگ عام لوگ اس وجہ سے محتاط رہتے ہیں کیونکہ لڑائی چلتے چلتے اس کی آگ چلتے چلتے آخرکار عامل کے گھر میں آ جاتی ہے. جی ٹھیک ہے, ہم نے بھی دیکھا ہے کچھ تجربات ایسے ہیں کہ ایک میرے پاس کیس آیا, میں نے اس کا ابھی دم شروع کیا تھا, وہ 7-8 بھائیوں کی ایک ہی بہنا تھی, تو وہ اس کے اندر جن بذات خود ہی بولنا شروع ہو گیا کہ مجھے فلاں بندے نے بھیجا ہے. تو یہ بھی ایک بہت مؤثر طریقہ ہے کہ آپ کا جن ہی بولنا شروع ہو جائے کہ جادو فلاں بندے نے کیا اور فلاں عورت نے یا فلاں مرد نے کروایا. لیکن وہاں دیکھنا پڑے گا تحقیق کے ساتھ یہ جن واقعات سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے, کیونکہ جن بھی جھوٹ بول سکتا ہے اور جن بھی آپ کو دگا اور دجل دے سکتا ہے. لیکن بس اوقات جنات صحیح بھی بول جاتے ہیں, یہ پتہ چل جاتا ہے. تو جس وقت انہوں نے دیکھا کہ بھائی اس کا پتہ چل گیا ہے تو کہنے لگے آپ صاحب شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں جہاں تک پہنچانا تھا وہاں تک پہنچا دیا, آپ نے یہاں تک کر دیا ہے, آگے والے سارے جنات ہم خود ہی نکال لیں گے اللہ کے فضل و کرم سے. وہ 7-8 بھائی تھے, وہ عامر کے پاس چلے گئے, دوسرے جادو کروانے والے کے پاس چلے گئے. انہوں نے خوب اس کو باؤ بنایا مار مار کے, تو وہاں جن بھی چلا گیا, جن بھی چلا گیا, اور بڑا پورے سکون ماحول میں ایک ہی دم میں سارا معاملہ حل ہو گیا. اسی طرح ایک کیس ایسا بھی تھا کہ وہاں دم کرتے کرتے پتہ چل گیا کہ اس بچی نے چائے میں مطلب چائے پلائی ہے, تو چائے کے اندر فوراً سے پہلے اس کی طبیعت میں چینج فیل ہونا شروع ہو گیا اور ساتھ تکلیف شروع ہو گئی. تو وہ بچی کو بلا کے فوراً اسے تھوڑا سا دھکا شکا کر کے سختی نرمی کر کے بلایا اور بلا کے منوایا, تو مان گئی کہ میں نے جادو کیا ہے. تو اس سے بھی پھر پتہ چل جاتا ہے کہ جادو مثلا آپ کے اگر پیٹ میں میدے میں درد ہو رہا ہے تو پکی بات ہے کہ آپ کو جادو کھلایا جا رہا ہے. اور جب آپ تھوڑا سا پوری توجہ کے ساتھ پورے فکر مندی کے ساتھ دیکھیں گے کہ مجھے کس کھانے کے بعد زیادہ تکلیف ہوتی ہے, تو آپ کو بندہ جادو کرانے والا اور کرنے والا فوری پکڑا جائے گا اللہ کے حکم سے. اور یہ طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کو جادو کرنے اور کروانے والے علم ہو جائے پھر اس کے بعد بچے. لیکن یہ مشکل ہے تھوڑا سا, میں نے بتایا عمل بتاتے نہیں ہیں اس لیے کہ وہ اپنے سر پہ اس طرح کی 2-4-5 ہزار پہ 10 ہزار پہ 10 لاکھ کی لڑائی نہیں لینا چاہتے. کوئی آدمی کوئی فیس دے گا 10-20 ہزار دے دے گا, کوئی 50 ہزار لاکھ دے دے گا. اب لاکھ کے بعد وہ اگلے آدمی کو پتہ چل گیا تو وہ تو اس کا پورا گھر ہی ختم کر دیں گے. تو اس طرح مشکل ہے. دوسرا طریقہ جو بڑا مؤثر ہے وہ یہ ہے کہ آپ 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کے اللہ سے دعا کر کے 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ رو کے رات نمازی شخص بعد دعا کر کے سو جائیں. اور اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس طرح الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر, یہ سورۃ ملک کی آیت ہے. اسی طرح ساتھ سورۃ لقمان کی آیت ہے یا بنی انھا ان تک مثقال حبۃ من خردل, کہ اللہ کو تو بلندی آسمان کی بلندی پہ پہاڑوں کی بلندیوں پہ کچھ چھوٹا سا دانہ ہو, زمین کی پستیوں میں دانہ ہو, تو اسے بھی واضح کر دیتا ہے, تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. حیات بھی اللہ تعالیٰ سے بھی لے آتا ہے. تو تم اس چیز کو ہمارے اوپر ظاہر کر دے تو اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے اس بندے کو باقاعدہ جس طرح جادو کر رہا ہے اور پھر جادو کرنے کا طریقہ بھی اللہ بتا دیتا ہے اور جادو سے بچاؤ کا بھی اللہ طریقہ بتا دیتا ہے کہ اس طرح جادو کر رہا تھا, میں نے اس سے اس طرح بھاگا ہوں, اور ساتھ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ صورت بھی بتا دی کہ سورۃ صاد پڑھو, سورۃ اخلاص پڑھو, تو وہ آپ کا جادوگر بھی پتہ چل گیا اور جادو کا توڑ بھی پتہ چل گیا. اور اس کے علاوہ کچھ طریقے ایسے ہیں کہ جادو سے بچاؤ کے جو سب سے مؤثر اور پرفیکٹ طریقے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اپنے عقائد کو درست کریں, عقیدہ توحید درست کریں, قرآن و سنت والا عقیدہ توحید اختیار کریں, شرک کفر بدعت و خرافات سے اجتناب کریں, نماز پنجگانہ پڑھیں اور دعا بدو رہیں. نماز پنجگانہ پڑھنے والا اور بابودو رہنے والا اور حلال و حرام اور حقوق و فرائض کا خیال کرنے والا اس آدمی کو جادو وقتی طور پہ حالات جلا تو سکتا ہے لیکن مستقل بنیادوں پہ جادو گرا نہیں سکتا. ہم لوگ بھی عام لوگ بھی دیکھتے ہیں
کہ ہمارے اوپر صبح جادو کا وار آیا ہوتا ہے، دوپہر کے وقت ختم ہو جاتا ہے، دوپہر کے وقت آیا ہوتا ہے تو شام کے وقت اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ باقاعدہ اس طرح کی چیزیں ہم بھی فیل کرتے ہیں، اور کوئی بھی دنیا کا عمل یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے اوپر جادو کا وار نہیں ہو سکتا۔ جب آپ میدان کارسات میں، میدان جنگ میں اتریں گے تو زخم لگنا آپ کا بنیادی حصہ ہے، بنیادی آپ کا نصیبہ ہے، تو آپ کو زخم بھی لگتے ہیں، کٹ بھی جنگ بھی لگتے ہیں، تکلیفیں بھی آتی ہیں، لیکن یہ آپ پر ہے کہ آپ اپنے جادو کو کتنی دیر رکھتے ہیں۔ آپ کا جادو زیادہ دیر نہیں رہ سکتا، رک بھی ٹک نہیں سکتا۔ اصل میں ہم نے چور دروازے کھولے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ایک دروازہ بند ہوتا ہے، دوسرا دروازہ کھلا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جادو باقاعدہ مستقل بنیادوں میں آتا رہتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں میں نے جو آپ کو دو چیزیں بتائی پہلے بھی کہ آپ توہم سے بچیں اور سوء ظن سے بچیں۔ سوء ظن سے اتنا جادو آتا ہے، اتنا جادو آتا ہے کہ اس کی حد نہیں ہے۔ ہم جس وقت جادو کا شکار ہوتے ہیں، کبھی کسی کو اوپر بلیم کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی کو اوپر بلیم کر رہے ہوتے ہیں، کبھی شیطان کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات بھی اور اسی طرح حدیث بھی اور خطبہ جمعہ میں بھی سنتے ہیں، من شرور انفسنا، ہر خطبہ جمعہ میں سنتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان کو اپنے نفس کی شرارتوں سے پناہ مانگنی چاہیے، سب سے پہلے اپنے اوپر بلیم شیم کرنا چاہیے کہ گنہگار اصل میں میں ہی ہوں، گنہگار شاکار میں ہی ہوں، میری ہی خطائیں ہیں جس کی وجہ سے یہ مسائل آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے قاری صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ چونکہ یہاں پہ وقت بالکل ختم ہو گیا ہے تو میں وانس اگین آپ کو تھینک یو کہوں گا، آپ نے پروگرام میں شمولیت کی اور جو سوالات تھے جو لوگوں نے ہمیں لکھ بھیجے تھے جادو جنات کے حوالے سے، ان کے جوابات دیے۔ عبدالعظیم ربانی صاحب، آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہمیں۔ لیں جی، اس کے ساتھ ہی پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اور ہم نے جو آج باتیں کی، ہم نے جو بات کی خاص طور پر آغاز میں کہ جو پانی کی قلت ہے، تھر کے جو ہم نے چولستان کے حوالے سے جو بات کی تھی کہ وہاں پہ بھی پانی کی قلت ہے اور وہاں پہ بھی ضرورت اس چیز کی ہے کہ پانی کی سٹوریج کا کوئی انتظام ہو جائے۔ ہمیں خود بھی اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ گھروں میں پانی کو زیادہ سے زیادہ ضائع نہ کریں، گرمی میں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، اور دیار غیر میں مسلمان کس طرح سے رہتے ہیں اور وہاں پہ کیا کیا مشکلات آتی ہیں، کیا پریشانیاں ہوتی ہیں جب آپ دوسرے ملک پہنچتے ہیں، دین کے حوالے سے، آپ کی زندگی گزارنے کے حوالے سے، پاکستان ہونے کے حوالے سے آپ پہ کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اس پہ بھی ہم نے سیر حاصل گفتگو کی۔ اس کے ساتھ ہی نوید نظامی اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔